قصے کے اس حصے کا عنوان ہے ملاقات اس خدائی طبیب سے جو خواب میں دیکھا تھا اور جس سے ملاقات کی بشارت دی گئی تھی۔ بادشاہ نے مہمان کے ہاتھوں کو تھاما اور اسے گلے سے لگا لیا، عشق کی طرح اسے اپنے دل اور روح میں بسا لیا۔ اس کے ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ لیا اور پوچھا کہ ان کا سفر کیسا رہا۔ سوال پوچھتے پوچھتے اسے تخت تک لے گیا، کہا کہ میں نے صبر کیا اور صبر کے نتیجے میں مجھے آپ سا خزانہ ملا۔ کہا اے نور حق اور مصیبت دفع کرنے والے، صبر کشادگی کی کنجی ہے، اس کا معانی آج مل گیا۔ آپ سے ملنا میرے ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جو بے حیل و حجت میری ہر مشکل کا حل ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے آپ وہ سب جانتے ہیں۔ جو دلدل میں پھنسے ہیں آپ ان کے مددگار ہیں۔ خوش آمدید اے پسندیدہ، اے برگزیدہ، تجھ سے جدائی تو اب موت ہے، گھٹن ہے۔ آپ تو لوگوں کے آقا و مولا ہیں، جنہیں آپ کی طلب نہیں، بے شک وہ ہلاک ہوئے، وہ کہیں کے نہ رہے۔ پہلی ملاقات ختم ہوئی، پرسش احوال تمام ہوئی تو بادشاہ مہمان کا ہاتھ تھام کر اسے حرم میں لے گیا۔ پہلے تو مرض اور مریض کا پورا حال بیان کیا، اس کے بعد طبیب کو مریض کے سامنے بٹھایا۔ حکیم نے بیمار کے چہرے کا رنگ دیکھا، اس کی نبض جانچی، بیمار سے بیماری کی علامتیں اور وجوہات پوچھی۔ پھر کہا ان لوگوں نے جو بھی علاج اس مریض کا کیا ہے اس میں بہتری نہیں بربادی تھی۔ وہ لوگ مریض کے حال درون سے بے خبر تھے۔ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ان کے جھوٹ سے۔ اس نے مریض کو دیکھا تو یہ راز اس پر کھل گیا، مگر فوراً اس نے بادشاہ پر اس کی بیماری ظاہر نہ کی۔ اس کا مرض سودا و صفرا کے سبب نہ تھا۔ حکیم نے مرض پہچان لیا، جیسے دھوئیں کی بو لکڑی کا پتہ دے دیتی ہے۔ اس کی حالت سے وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی مریضہ تھی۔ اس کو بدن کی بیماری نہیں تھی، اس کا دل گرفتار تھا۔ دل گرفتار ہو تو جو بیماری لگتی ہے وہ ہے عاشقی، اور دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ عاشق کی بیماری باقی بیماریوں سے جدا ہے۔ عشق خدا کے رازوں کا استرلاب ہے۔ بادشاہ کو خواب میں جو طبیب، جو حکیم دکھلایا گیا تھا، وہ دراصل رومی کے لیے شاہ شمس تبریز ہی تھے۔ جب طلب سچی ہو، فوکس گہرا ہو اور کوئی چیز آپ کی ایسی تمنا بن جائے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، تو پھر نیچر کی پوری اسکیم اس طلب کی تکمیل میں لگ جاتی ہے۔ یہاں بھی بنیادی تھیم یہی ہے کہ بادشاہ اپنی محبوبہ کی بیماری کے ٹھیک ہونے کا ایسا طالب تھا کہ مسجد میں روتے روتے سو گیا، اور خواب میں اسے بشارت ملی کہ صبح جو شخص آئے گا وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ رومی یہاں بتا اصل میں یہ رہے ہیں کہ وہ بیمار محبوبہ خود مولانا رومی کی روح تھی، اور اسی کی بیماری کا علاج وہ دنیا بھر کی ہر راحت سے کر کے دیکھ چکے تھے اور مایوس ہو چکے تھے۔ تب پیر اور رہبر کی شکل میں خدا نے ان کے پاس شاہ شمس تبریز کو بھیجا۔ مثنوی کہتی ہے کہ جب بادشاہ نے دیکھا
کہ خدائی مہمان شہر میں وارد ہو رہا ہے تو وہ آگے بڑھا اور بڑے ہی احترام کے ساتھ مہمان کا ہاتھ تھاما اور گلے سے لگا لیا۔ جیسے عشق دل اور روح کو ٹھکانہ کرتا ہے، ویسے ہی اس طبیب کو بادشاہ نے اپنے دل و روح میں بھر لیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رہبر، مرشد، گرو، گائیڈ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے آپ غور و خوض سے پا سکیں گے۔ ہماری آج کی دنیا میں یہ بڑا سوال ہے اور مجھ سے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پیر میں، مرشد میں کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ گرو ڈھونڈنے نکلے ہیں صاحب تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے عقل دانیاں گھر ہی میں چھوڑ آئیں، کیونکہ گرو کا تو کام ہی بس ایک ہے کہ زندگی کے تجربے کو ذہن سے ماورا بھی روبرو کر سکے۔ اور اگر آپ اسی ریسٹرکشن کو سیڑھی بنا کر گرو تک پہنچنا چاہتے ہیں تو شاید کبھی نہ پہنچ سکیں۔ ہاں، اگر آپ کا دل اور آپ کی روح انوالو ہے تو پھر گرو کو ڈھونڈنا آپ کا کام نہیں، گرو آپ کو ڈھونڈتا آئے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ شاہ شمس ڈھونڈتے کونیا پہنچے تھے، رومی تبریز نہیں گئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرو، مرشد کا ملنا آپ کی تلاش، آپ کی ریسرچ کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کی طلب کی شدت، دل کی وابستگی اور روح کی بیداری سے جڑا ایک مظہر ہے۔ اب مجھے بھی چونکہ یہ لفظوں سے سمجھانا ہے، اس لیے شاید بات زیادہ واضح نہ ہو پائے۔ بہرحال ایک بات میں کہوں گا کہ ان لفظوں سے جڑیں گے، ان کو کلیہ بنائیں گے تو یہ راہ پھر مشکل ہو جائے گی۔ لفظوں کو انڈیکیٹر جانیے، اشارہ سمجھیے، سنگ میل دیکھیے۔ کبھی آپ ٹریفک کے اشاروں کو منزل مان کر رکے ہیں؟ نہیں، بس انہیں دیکھ کر مڑتے ہیں۔ کبھی آپ کسی سنگ میل پر لاہور 100 کلومیٹر دور لکھا ہوا دیکھ کر اس سے چمٹے ہیں کہ لاہور آ گیا؟ نہیں، بس اشارہ ہے۔ ویسے ہی یہ لفظ ہیں، یہ انڈیکیٹر ہو سکتے ہیں، یہ اشارہ ہو سکتے ہیں۔ حقیقت لفظوں سے آگے کی چیز ہے۔ لفظوں سے چمٹیں گے تو پھر مذاہب کے جھگڑے، مسلکوں کے دنگے، قومیتوں کی جھڑپیں ڈھونڈیں گے کہ ذہن کے تراشے لفظ یہی کر سکتے ہیں۔ ذہن جس سے یہ لفظ نکلے ہیں وہ دو ہی پسند ہے، وہ وحدت کا ازل سے انکاری ہے۔ ذہن کبھی مذہب سے محبت نہیں کرتا، یہ صرف میرے مذہب سے محبت کرتا ہے۔ اسے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے اس مذہب سے لینا دینا ہے جس کے ساتھ میرا لکھا ہوا ہو۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بادشاہ جب مہمان کے گلے لگا تو اس نے اسے اپنے دل اور روح میں عشق کی طرح بسا لیا۔ ادب سے ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ لیا، سفر کا حال احوال معلوم کیا اور بڑی عاجزی سے اظہار کیا کہ میں نے صبر سے آپ جیسا خزانہ پا لیا۔ اور صاحبان یاد رکھیے، خزانہ تو صبر سے ہی ہاتھ آتا ہے۔ آپ لوگ جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور کئی لوگ میسج بھی کرتے ہیں تو ان کے سوالوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ انلائٹنمنٹ کیسے فوراً مل جائے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ عجلت ذہن کا خاصہ ہے اور انلائٹنمنٹ صبر کا حتمی نتیجہ۔ جانیے کہ عجلت میں ٹائم انوالو ہوتا ہے۔ ٹائم وہ میڈیم ہے جس میں ذہن زندہ رہتا ہے، اور جب ہم ذہن سے خود کو ایک کر لیتے ہیں، اس سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، تو ہم زمان و مکان کی قید کے اسیر بن جاتے ہیں۔ عجلت کب ہوتی ہے؟ تب کہ جب ہمیں وقت کی قلت کا احساس ہوتا ہے۔ اور وقت کیا ہے؟ ایک سراب جو ہمارا ذہن تراشتا ہے۔ اور اب تو سائنس بھی وقت کو ریلیٹیو حقیقت، اضافی حقیقت مان رہی ہے۔ سوچیں کہ آپ کے پاس عبدالآباد کی زندگی ہوتی تو کسی بھی چیز میں عجلت کا مظاہرہ کرتے؟ اور سچ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو زندگی ہے وہ ابدی و ازلی ہے۔ ٹائم کا سراب
آپ کا دماغ تخلیق کرتا ہے اور اسی شراب کے تانے بانے میں آپ کی زندگی کو الجھا دیتا ہے۔ عمر 30 سال ہو گئی ہے، نوکری چاہیے۔ عمر 40 سال ہو گئی ہے، بچے اور گھر چاہیے۔ عمر 60 سال ہو گئی ہے، عبادت اور نجات چاہیے۔ یہ سب دماغ کی ڈومین ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ 4 سال کی عمر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جس آپ کو دیکھتے تھے، 80 سال کی عمر میں آئینے کے سامنے کھڑے آپ میں بھی وہ مقام شعور موجود ہوتا ہے جو اس چھوٹے سے بچے اور 80 سال کے بوڑھے میں اس سیملیرٹی کو جانتا ہے جسے وہ میں کہتا ہے۔ یہ پوائنٹ آف کانشیسنس لا زمان و لا مکان ہے، اور آپ اصل میں وہی کانشیسنس کا ایک پوائنٹ ہو، کل کانشیسنس کا ایک جزو۔ جب آپ زندگی کی وحدت اور زندگی کے لازمان و مکان سے آزاد پوائنٹ سے جڑتے ہیں تو جو پہلی چیز آپ میں مرتی ہے وہ ہے عجلت پسندی۔ پھر آپ کو وہ صبر ملتا ہے جو حقیقی صبر کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے خدائی طبیب کو کہا کہ اے نور حق اور میری ہر پریشانی کے علاج، آج میں نے جان لیا کہ صبر کے معانی کیا ہیں، اور آج میں سمجھ گیا کہ صبر کیوں ہر دروازے پر لگے تالے کی کنجی ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ میرے ہر سوال کا جواب ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں، مرشد وہ نہیں کہ جو انٹلیکچولی آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیتا جائے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہر سوال کو مار دے۔ مرشد سوالوں کو جواب یافتہ نہیں کرتا، سوالوں کے اس گورکھ دھندے سے نجات دے دیتا ہے جو دماغ کی مکڑی جالے کی شکل میں بنتی ہے۔ حقیقی مرشد بہت بول رہا ہو یا چپ بیٹھا ہو، واز کر رہا ہو یا مراقبے میں گم بیٹھا ہو، اس کی موجودگی ہی آپ کو سوالوں کی قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس قصے میں بادشاہ، حکیم اور مریض سے کیا مراد ہے؟ بادشاہ اس قصے میں ہے انسان، حکیم ہے روحانی گرو، اور مریضہ ہے روح۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مریض کا علاج کرانا ہو تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی مریض کا صرف حال لے جا کر ڈاکٹر کو سنائیں اور وہ اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کر دے۔ ڈاکٹر کو اس کی نبض دیکھنا ہوتی ہے، اس کے ٹیسٹ کرانا ہوتے ہیں، کس وائرس یا بیکٹیریا کا حملہ ہوا ہے یہ طے کرنا ہوتا ہے۔ تب کہیں جا کر ڈاکٹر اس بیماری کے حسب حال کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے۔ جو بات عام جسمانی مرض پر درست ہے وہ انسانی روح پر بھی اتنی ہی صادق آتی ہے۔ انسانوں کی روح بیمار ہے، اور جب تک روح کا کوئی طبیب براہ راست اس بیماری کو نہ دیکھے تب تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو پیر اور مرید کے تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ پیر، گرو، مرشد سے جب براہ راست مرید ملتا ہے تو ہی اس کا مرض تشخیص کے مرحلوں سے گزر کر علاج کی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی تمام ہی مذہبی روایات اور ثقافتوں میں گرو اور ششیہ کے تعلق کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا مگر المیہ یہ ہوا کہ ہم نے پیری مریدی کو بھی ایک روٹین کا دنیاوی تعلق بنا دیا ہے۔ پیر اور مرید کا تعلق اس باہری سطح سے کہیں گہرا ہوتا ہے جو ہم اپنی عام دنیا میں نبھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی پیر کی بیعت کرنا ایک عام سا انائی اور سیکھا سکھایا رویہ ہے۔ کیونکہ والدین کسی کے مرید ہیں تو ہم بھی اسی کے مرید ہو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر
کہ جس پیر کا میں اندھا دھند مرید بننے جا رہا ہوں، آیا وہ میری روح کی بیماری کا آشنا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو ہو تو کان میں درد اور آپ گردوں کے ڈاکٹر سے علاج کرانا شروع کر دیں، بجا کہ ہر ڈاکٹر میں بیماریوں کی نیچر کو سمجھنے کی ایک بنیادی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن جب کوئی خاص بیماری شدید ہو جائے تو اس کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی بہترین آپشن ہوتا ہے۔ جو روح کا بیمار پیر ڈھونڈ رہا ہے، مرشد تلاش رہا ہے، اس کے لیے بھی چند باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پیر بس اس لیے نہ چن لیں کیونکہ آپ کے گھر کی روایت رہی ہے، آپ کے گھر والے، رشتہ دار کسی خاص فرقے کے بزرگ کے مرید ہیں۔ یہ ایکٹ کانشیس ایکٹ نہیں ہے، یہ بس آپ کے عنائی دماغ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ضرورت کہ جو مرشد گرو کی تلاش میں بنیادی ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ مرید کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ بیمار ہے۔ جب تک آپ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ کی روح بیمار ہے تو پھر گرو ڈھونڈنے ہی کیوں جائیں گے؟ گرو ڈھونڈنے تو آپ تب ہی نکلیں گے کہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میری روح بیمار ہے اور میں اس کا علاج خود نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کی روح کی اصل بیماری انکانشیسنس ہے، بے ہوشی کا جینا ہے۔ مرشد آپ کو کسی بیماری کا علاج نہیں دیتا، مرشد بس آپ کو بے ہوشی کے اندھیرے سے ہوش کے نور میں لے آتا ہے۔ اگر آپ ہوش میں ہیں، کانشیس ہیں، حضوری کی لذت کے آشنا ہیں، لمحے موجود میں جینے والے ہیں، تو اس روشنی میں کوئی بیماری آپ کی روح میں پل ہی نہیں سکتی۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کے جسم کا اگر دفاعی نظام مضبوط ہے، امیون سسٹم سٹرونگ ہے، تو ہزار بھی وائرس اور بیکٹیریا اس پر حملہ آور ہوں تو یہ خود کو ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ شعور کی سطح پر جیتے ہیں، بے ہوش نہیں ہیں، تو آپ کی روح بیمار ہو ہی نہیں پائے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جو بدن کے ڈاکٹر ہیں یہ کسی بیماری کا علاج نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کنڈیشنز کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحت کے لیے کنڈیوسیو ہوں، موزوں ہوں۔ جب حالات صحت کو سپورٹ کر رہے ہوں تو بیماری کا اندھیرا بدن میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بالکل یہی کام مرشد کرتا ہے، وہ بے ہوشی کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے اور ہوش کا چراغ آپ کے اندر جلا دیتا ہے۔ ہوش کہ جس میں آپ کا لمحہ لمحہ زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس لمحے آپ غافل ہیں، انکانشیس ہیں، اس لمحے آپ زندگی کے تجربے سے محروم ہیں، اور یہی اصل کفر ہے۔ اسی لیے تو بابے کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ اور خود مولانا رومی کی مثنوی میں ایک شعر ہے جس کا مطلب ہے صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، مطلب لمحے موجود کا بیٹا۔ لمحے موجود میں پریزنس کا نام ہے حضوری، اور مرشد کا کام بس ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ سالک کو، مرید کو حضوری کی لذت سے آشنا کر دے۔ صوفیوں کے سارے مراقبے، ساری میڈیٹیشنز بنیادی طور پر اسی لمحے موجود سے تعلق جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمام ہی صوفیانہ روایات میں میڈیٹیشنز کو، مراقبوں کو بہت مرکزی اہمیت حاصل رہی ہے۔ بادشاہ نے اس خدائی طبیب سے ملاقات میں اپنی محبوبہ کنیز کی بیماری کا سارا احوال سنایا، لیکن بادشاہ یہ بات جانتا تھا
کہ صرف زبانی حال احوال سے بیمار کی حالت طبیب پر نہیں کھل سکتی۔ اس لیے وہ طبیب کو محل کے اندر لے گیا اور بیمار کو اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب تک آپ اپنے روحانی گرو کو اپنی روح سے ملنے نہیں دیتے تو مرشد کچھ نہیں کر سکتا۔ مرشد اور سالک کا تعلق بہت عجیب نوعیت کا ہوتا ہے۔ مرشد کو جو سالک دنیاوی مسائل کا حل کرنے والا جانتا ہے، جسمانی بیماریوں کا معالج سمجھتا ہے، وہ ایسا سالک ہے کہ جو روحانی گرو کے سامنے اپنی روح کو نہیں رکھنا چاہتا۔ روحانی گرو کے پاس جسمانی مسائل اور مادی پریشانیاں لے کر جانا بنیادی طور پر کم فہمی کی نشانی ہے۔ ایک مرشد تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا اور اپنے گھر کی پریشانیاں بتائیں۔ مرشد نے کہا، ان مسئلوں کے لیے میرے پاس نہ ہی آتے تو بہتر تھا، بلکہ بہتر تھا کہ تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ تمہاری صحت کا مسئلہ تمہارا ڈاکٹر زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے تمدنی اور سماجی مسائل کو تمہارا سماجی ڈھانچہ زیادہ بہتر طور پر حل کر سکتا ہے۔ تمہاری معیشت کو تمہاری نوکری، تمہارا کاروبار زیادہ بہتر طور پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ مگر تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم روح کے طبیب کے پاس بھی جاتے ہو تو اپنے جسم اور انا کے مسائل ہی لے کر جاتے ہو، وہی انا جسے روحانی گرو رکاوٹ سمجھتے ہیں، اصل مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ اسی کی تقویت کے لیے تم روحانی گرو کے پاس جانے لگ جاتے ہو۔ وجہ یہی ہے کہ تم خود کو اس جسم اور انا کے ساتھ ایک کر چکے ہو۔ تم خود کو جسم اور ذہن سے ماورا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تمہاری ڈیمانڈ ہی تمہارا جسم ہے، تمہاری طلب بھی تمہارا دماغ ہے۔ اور یاد رکھو، جس بھی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سپلائی نے بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا ہے۔ یہی تو ہوا ہے کہ تمہارے پیر، تمہارے گرو، تمہارے مرشد عطائی بن گئے ہیں۔ یہ روح کے پیامبر نہیں، یہ بس اس ڈیمانڈ کو سپلائی مہیا کرنے والے ورکر ہیں، بزنس مین ہیں۔ یہ پیری مریدی دھندا اسی لیے تو بن گئی ہے کیونکہ تم نے زندگی کے سارے تجربے کو سکڑا کر معاشی اور سماجی زندگی تک محدود کر دیا ہے۔ جو پیر دم درود سے تمہاری بیماریاں درست کر رہا ہے، جو تمہاری انزائٹیز اور پریشانیوں کے لیے وظیفے بتا رہا ہے، جو بچوں کی شادی کے لیے دھاگے پڑھ کر دے رہا ہے، وہ روحانی گرو ہی نہیں ہے، وہ بس تمہاری ڈیمانڈ اور سپلائی کی دنیا کا ایک پرزہ ہے۔ حقیقی روحانی گرو، حقیقی مرشد تو وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ مادی وجود ایک عارضی سا ابھار ہے جو مادے کی دنیا میں اپنا اظہار کر رہا ہے۔ تم اس سے کہیں گہرے ہو، تم اس سے کہیں ماورا ہو، تم وہ ہو جس نے یہ جسم اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ تم وہ ہو جس نے دماغ کی شکل میں یہ میموریز جمع کی ہیں۔ تم یہ جمع شدہ مادہ ہو، نہ جمع شدہ ذہنی تاثرات، مینٹل امپریشنز۔ جب تک تمہاری زندگی کا سارا تجربہ تمہارے ذہن و جسم تک محدود ہے، حقیقی مرشد تک تمہاری رسائی ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہ حقیقی مرشد موجود نہیں ہے، گرو موجود ہیں، ششیہ نہیں ہیں، پیر موجود ہیں، مرید نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی مرید پیدا ہو جاتا ہے تو پیر اور مرید کا ملن خود بخود ہو جاتا ہے، بلکہ خود پیر مرید تک پہنچ جاتا ہے۔ اس قصے پر تھوڑا سا دھیان دیں، یہ خدائی طبیب اور کوئی نہیں، شاہ شمس تبریز ہیں جو مولانا روم کے پاس خود چل کر آئے ہیں۔ بادشاہ
جب طبیب سے مل لیا تو اس کے بعد وہ خدائی طبیب کو محل کے اندر لے گیا۔ مطلب مادی ملاقات کے بعد بادشاہ طبیب کو اپنی روح سے ملانے کے لیے اپنے محل کے اندر لے گیا۔ تمہارا جسم تمہاری روح کا مسکن ہے۔ پیر کو جب تک اس مسکن کے مکین تک رسائی تم نہ دو گے، علاج تو کجا طبیب پر بیماری ہی نہیں کھل سکے گی۔ اس شعر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ محل میں لے گیا جہاں اس کی محبوبہ بیمار پڑی زندگی موت سے لڑ رہی ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ جسم سے روح کی طرف لے گیا۔ اگلے شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ طبیب کو جب بیمار کا سامنا کرایا گیا تو جیسے جسم کا معالج مریض کے چہرے کے رنگ اور نبض سے بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے اور بیمار سے علامتیں پوچھتا ہے، اسی طرح خدائی طبیب کو بھی جب بادشاہ کے اندر موجود روح سے ملنا ہوا تو اس نے روح کی حالت دیکھی، اس کی نبض چیک کی، اس سے بیماری کی علامتیں پوچھی۔ جب خدائی طبیب پر، مرشد پر بیمار کا حال کھل گیا تو طبیب نے کہا کہ جن بھی طبیبوں اور حکیموں سے تم علاج کراتے رہے ہو اس سے بیماری کو شفا تو کیا ملتی، بیماری اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ یہی وہ سب ہے جو تم کر رہے ہو۔ تمہاری روح میں گھاؤ ہیں اور تم علاج کر رہے ہو معیشت کا۔ کہتے ہو کہ اتنی دولت مل جائے تو تمہیں سکون مل جائے گا، اس سے شادی ہو جائے تو راحت مل جائے گی، وہ عہدہ مل جائے تو آشتی نصیب ہو جائے گی۔ تمہارا سارا سماجی، معاشی اور عائلی ڈھانچہ تمہیں یہی تو بتا رہا ہے کہ پڑھ لو، اچھی نوکری مل جائے گی، گھر اپنا بنا لو، زندگی سیٹل ہو جائے گی۔ یہ تمہارے مادی طبیبوں نے جو بھی نسخے تمہیں دیے ہیں، کبھی ان پر غور کیا ہے کہ یہ تمہاری بے آرامی، بے سکونی کو ختم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ وہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے دن بھر مشقت کر رہا تھا، وہ زیادہ بے چین اور بے آرام ہے یا وہ جس کو 2 فیکٹریاں سنبھالنی پڑ رہی ہیں؟ وہ چوکیدار زیادہ انزائٹی کو سہتا ہے جو کسی دفتر کے باہر گن لے کر کھڑا ہے، یا وہ CEO زیادہ سٹریس کا شکار ہے جو پورے دفتر کا انتظام سنبھال رہا ہے؟ مگر تمہاری دنیا کا چلن یہی ہے کہ کلرک CEO بننا چاہتا ہے، غریب لاکھ پتی بننا چاہتا ہے، MNA پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارے سارے جھوٹے طبیب تمہیں یہی تو بتا رہے ہیں۔ مگر غور کرو، یہ سارے تمہاری بیماری کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے باہر کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمہارے اندر سے غافل ہیں۔ جو تم ہو، جو حقیقی تم ہو، اگر وہ بیمار ہے تو وہ اس وقت بھی بیمار ہوگا جب وہ چوکیدار ہے، اور وہ اس وقت بھی بیمار ہوگا جب وہ CEO ہوگا۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہو جو تمہارے بدن کے محل میں روح کی صورت رہتا ہے، تو تم بھیکاری ہو کر بھی پرسکون ہوگے اور شہنشاہ بن کر بھی پرسکون ہوگے۔ مسئلہ باہری حالات نہیں، مسئلہ وہ ہے جو باہری حالات کو معانی دے رہا ہے۔ خرابی دولت کے ہونے یا نہ ہونے میں نہیں، عہدوں کے چھوٹے یا بڑے ہونے میں نہیں، تعلیم یافتہ یا ان پڑھ ہونے میں نہیں، چھوٹی سی دکان یا بڑے کاروبار میں نہیں۔ خرابی اس میں ہے جو ان رولز کو نبھا رہا ہے۔ بیماری بدن میں نہیں، اس روح میں ہے جو بدن کی ڈرائیور ہے۔ تو اس خدائی طبیب نے کہا، جو بھی علاج تم نے اس کنیز کے اور اپنی محبوبہ کے کرائے ہیں وہ بہتری نہیں لائے بلکہ اور بربادی لائے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مریض سے آگاہ ہی نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے، اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ان کے جھوٹ سے۔ یہ تمہارے تعلیمی ادارے، تمہارے تربیت کے ادارے، تمہارے سماجی ڈھانچے جو تمہیں بتا رہے ہیں
ان سے بچ جاؤ، کیونکہ یہی تمہارے باطن کو بیمار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، کامیابی باہری حالات کے تمہارے مطابق ہو جانے کا نام نہیں، کامیابی تمہارے اندر کے تمہارے مطابق ہو جانے کا نام ہے۔ خوشی کا سرچشمہ، زندگی کا ماخذ باہر نہیں تمہارے اندر ہے۔ جب طبیب نے بیمار کنیز کی حالت دیکھی تو اس پر فوراً ہی راز کھل گیا کہ بادشاہ کی محبوبہ کس مرض کی مریضہ ہے، مگر فوراً اس نے بادشاہ کو اس سے آگاہ نہ کیا۔ روح کا معالج جانتا ہے کہ یہ دنیا جس نہج پر چل رہی ہے اس میں ہونے کا ڈھنگ ہی بیماری ہے، طرز حیات ہی بیماری ہے، اس لیے وہ فوراً نہیں کہتا کہ اس طرز حیات کو، اپنی پوری زندگی کے ڈھنگ کو بدل دو۔ کبھی کسی حقیقی صوفی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ کرنا چھوڑ دو۔ روح کا معالج تمہارے کرنے پر، تمہارے سوچنے پر، مطلب تمہاری ڈوئنگ اور تھنکنگ پر کبھی اعتراض نہیں اٹھائے گا۔ وہ تو اس کو اصلی حالت میں لانے کی کوشش کرے گا کہ جو ڈوئنگ اور تھنکنگ کر رہا ہے۔ سو اس روحانی گرو نے، خدائی طبیب نے بھی مریض کی بیماری کو ایک لمحے میں پہچان لیا۔ جیسے لکڑی کے جلنے سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کی بو سے پتہ چل جاتا ہے کہ لکڑی کس درخت کی ہے۔ خدائی طبیب پر راز کھل گیا کہ وہ مریضہ جسم کی نہیں دل کی گرفتار ہے۔ جب آپ وہ کرنے پر مجبور ہوں جو آپ کی فطرت نہ ہو تو اس سے دل بیمار ہوتا ہے۔ جب روح کو بھی کچھ ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ جو اس کا فنکشن ہی نہیں تو وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی کو مولانا رومی دل کی بیماری کہہ رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، جب دل کمزور ہو، لاغر ہو، ٹوٹا ہو تو جو بیماری لگتی ہے وہ ہے عاشقی، اور دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ عشق وہ بیماری ہے جو دوسری بیماریوں جیسی نہیں۔ عشق تو وہ قطب نما ہے جس کی سوئی طے کرتی ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے اور آپ نے جانا کس طرف ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ استرلاب یعنی قطب نما خدا کا راز ہے۔ روح کا قطب نما جس طرف اشارہ کر رہا ہو، اگر آپ اسی طرف چل رہے ہوں تو یہ ہے کامیابی، اور اگر آپ کی روح کا قطب نما جس طرف اشارہ کر رہا ہے آپ اس کی الٹی سمت چل رہے ہیں تو یہ ہے دل کی بیماری۔ قطرہ سمندر سے ملنے کے سفر پر روانہ ہو تو وہ صحت مند ہے، اور راہ بھٹک گیا تو کہیں ندی نالوں میں خوار ہوتا رہے گا، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک وہ ندی نالوں دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندروں کے دامن میں آباد نہیں ہو جاتا۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو آپ کبھی دل کے بیمار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ ایگوئک مائنڈ کی کنڈیشننگ سے بندھ گئے ہیں اور وہ کیے جانے پر مجبور ہیں جو آپ کو کرنا پسند نہیں، تو آپ دل کی بیماری کا ضرور شکار ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں دنیا کے ان ملکوں کی فہرست پڑھ رہا تھا جو دنیا کے خوش ترین ملک ہیں۔ ان میں جو سر فہرست ملک تھا ان کے باسیوں کے حوالے سے ایک دلچسپ انڈیکیٹر یہ دیا گیا تھا کہ اس ملک کے 95% لوگ وہ کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں دل کے مرض کا کم ہونا فطری بات ہے۔ سو یہاں مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی محبوبہ دل کی بیماری کی گرفتار تھی۔ روح جس بدن میں ہو اگر اس کا رخ بھی اس طرف ہو تو پیدا ہوتی ہے سٹلنس، سائلنس، آشتی، پیس، راحت۔ لیکن اگر روح اس بدن کی بجائے کسی اور کو مرکز بنا کر چلے گی تو وہ ضرور بیمار ہوگی،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ روح کے قطب نما کی سوئی ہمیشہ ہی اس طرف اشارہ کرتی ہے جس طرف آپ کا بدن ہوتا ہے۔ جیسا کہ رومی کہہ رہے ہیں، اب اس اشارے کو اگر روح فالو کرتی ہے تو وہ صحت مند ورنہ بیمار، چاہے اس سوئی کی الٹی سمت آپ کو دنیا کی جو بھی کامیابیاں مل رہی ہوں، روح کی بیماری نہیں جائے گی۔